الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں پروگرام لے کر ظاہری گناہوں کی معلومات۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر الحمدللہ کسی ایک برائی پر بات کی جاتی ہے اور ڈیٹیل سے کلام کیا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت کم وقت میں ہم آپ تک اس برائی کے بارے میں نالج فراہم کرواتے ہیں اور اس برائی سے بچنے کا طریقہ بھی بیان کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور آج کی جو برائی ہے وہ شاید کیوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہے۔ کثیر تعداد میں مسلمان ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، اور یوں کہا جائے کہ بڑی عمر کے نوجوان ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ اس برائی کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں مبتلا نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن حکم لگانا ہمارے ذمے نہیں ہے کہ ہم اس پر حکم لگائیں کہ آپ اس برائی کے اندر مبتلا ہیں۔ برائیوں کا حکم ہم نے برائیوں کے بارے میں جاننا اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے آپ پر غور کر سکیں کہ کہیں یہ برائی ہمارے اندر تو تباہی نہیں مچا رہی ہے۔ آئیے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے تو قیامت کے دن میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت کا ہوش ربا ماحول بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے کئی بار قیامت کے بارے میں سنا ہوگا۔ اس خطرناک ماحول میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جسے نصیب ہو جائے، واقعی میں وہی قابل تعریف شخص ہے، وہی عقل مند شخص ہے اور وہی کامیاب شخص ہے۔ وظیفہ کتنا پیارا ہے، 10 مرتبہ صبح درود پاک پڑھنا ہے اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھنا ہے۔ حضور کی شفاعت قیامت کے دن نصیب کروانے والا یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں۔ آئیے ایک بار شوق و محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اچھی نیتیں بھی پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ حدیث میں فرمایا گیا نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو ہماری نیت ہمارے عمل سے بہتر بھی ہونی چاہیے۔ عمل تو اچھا ہے لیکن اگر نیت بری ہے تو عمل کا ثواب نہیں ملا کرتا، اور جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے، حصول علم دین کے لیے، فروغ علم دین کے لیے انشاءاللہ اول تا آخر پروگرام کے اندر میں بھی شرکت کروں گا اور آپ بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ ناظرین اکرام، آج کی جو برائی ہے وہ برائی بڑی خطرناک برائی ہے، اور وہ برائی کہا جائے کہ ہمارے فنگر ٹپس پہ ہے، یعنی کہا جائے کہ ہم جس طریقے سے چاہیں، جیسے چاہیں اس برائی کے اندر انوالو ہو سکتے ہیں، بڑی ایزلی وہ برائی ہم تک پہنچ جایا کرتی ہے۔ وہ برائی ہے بد نگاہی کرنا، حرام چیزیں دیکھنا، وہ دیکھنا کہ جس کو شریعت نے منع کیا ہے، جس چیز کو دیکھنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جائز نہیں سمجھا ہے، اس کو دیکھنا یہ بد نگاہی کہلاتا ہے۔ آئیے اس کی تعریف بھی سنتے ہیں اور اس کے احکامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور مزید مثالوں کے ذریعے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ برائی ہمارے معاشرے میں کس طریقے سے پھیلتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تعریف جانتے ہیں۔ کہا گیا کہ بد نگاہی کا جو معنی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، قصدن یعنی جان بوجھ کر اس چیز کو دیکھنا، یہ بد نگاہی کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی بار ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر غور نہیں کرتا، اور یہ تو اتنی عام سی چیز ہو گئی ہے کہ لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور بہت بے باک والے انداز میں، اس انداز میں ریلز بھی اسکرال کر رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی لگے رہے ہوتے ہیں، اور اگر بائی چانس اگر آپ بازاروں کا چکر لگائیں اور جا کر دیکھیں تو لوگ کس انداز میں اس گناہ کے اندر مبتلا نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ لیکن خیر، میں نے جو شروع میں بات کہی کہ کسی پر حکم لگائے بغیر ہم اپنے اندر غور کریں کہ یہ برائی ہمارے اندر کتنی پھیلتی جا رہی ہے۔ آئیے بدنگاہی کی چند مثالیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ بے پردہ اجنبی عورتوں کو دیکھنا یہ بھی برائی ہے، یہ بھی بدنگاہی ہے، اور بے پردہ عورتوں کو بھی دیکھنا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ با پردہ عورت کو بھی دیکھنا بدنگاہی ہو جاتا ہے۔
جی ہاں، اگلا پوائنٹ یہی بیان کیا گیا کہ باپردہ عورت کو شہوت کے ساتھ دیکھنا یہ حرام ہے اور یہ بھی بدنگاہی ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ امرد کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی بدنگاہی ہے اور یہ بھی فعل حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اچھا ناظرین اکرام، شریعت نے دونوں لوگوں کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، عورت کے لیے بھی کچھ حقوق بیان کیے گئے کہ یہ چھپانا جو ہے وہ عورت کو فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ اسی طریقے سے مرد کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ چھپانا مرد کے لیے ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ تو کہا گیا کہ مرد نے ایسا باریک لباس پہنا ہو جس سے اس کی پردے کی جگہ یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس میں سے کوئی بھی حصہ نظر آ رہا ہو یا اس حصے کی رنگت چمک رہی ہو، دکھ رہی ہو، تو اس کو دیکھنا بھی بدنگاہی ہے، اس کو دیکھنا بھی برا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاص کر گاؤں دیہات میں لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے پائجامے پہن رہے ہوتے ہیں، اس طریقے کا لباس پہن رہے ہوتے ہیں، یا اس طریقے کا کہا جائے کہ وہ تہبند استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ گھٹنے بھی دکھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات گھٹنے کے اوپر کا حصہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ جو ستر عورت ہے اس کو چھپانا تو ضروری ہی ہے، اور اس کی طرف کسی دوسرے کا نگاہ کرنا یہ بھی شریعت کو پسندیدہ نہیں ہے، یہ بھی ایک فعل حرام ہے اور بدنگاہی والا معاملہ ہے۔ بدنگاہی کے متعلق مختلف احکامات بھی ہیں، آئیے وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدنگاہی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ تو وہ بات ہو گئی کہ مرد یا عورت کے پردے کی جگہ کو دیکھنا، یعنی جس جگہ کو شریعت مطہرہ نے ستر عورت قرار دیا اس کو دیکھنا تو حرام ہی ہے، چاہے وہ شہوت کے ساتھ ہو یا بلا شہوت ہو۔ لیکن پردے کے علاوہ بھی جو دیگر اعضاء ہوتے ہیں، دیگر پارٹس آف باڈی ہوتے ہیں جن کا اگر پردہ نہیں ہے، ان کی طرف بھی اگر بندہ شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو یہ دیکھنا بھی حرام ہے اور بدنگاہی ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ واضح رہے کہ جس کو دیکھنا حرام ہے اس پر قصدن یعنی جان بوجھ کر ڈالی جانے والی پہلی نظر بھی حرام ہے۔ اب اس میں بھی کنفیوژن ہوتی ہے، بعض لوگ سوچتے ہیں نہیں ہم نے پہلی نگاہ ڈالی، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی نگاہ جائز ہوتی ہے، اور وہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ اچانک سے نظر پڑ گئی اور قصد نہیں تھا، تو اس کو یہاں پر بھی لوگ جو ہے وہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کے پہلی نگاہ کی ہے تو یہ بھی جائز ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے ناظرین، کہ بندہ اگر جان بوجھ کر نگاہ اٹھاتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ وہ حرام چیز دیکھ رہا ہے اور جان بوجھ کر حرام چیز کی طرف نگاہ کرتا ہے، اور اگرچہ وہ پہلی نگاہ ہے لیکن جان بوجھ کے وہ کر رہا ہے، تو یہ بھی فعل حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس بارے میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیں قرآن نے بڑا ہی پیارا اسلوب دیا، اگر اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ باقی گناہوں سے بھی ہمارا معاشرہ پاک ہو سکتا ہے۔ آیت کریمہ ہے پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ کیا اسلوب دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ان گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام اب حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث میں ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کی گئی ہے؟ حضور فرماتے ہیں، تم یا تو اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے اور اپنے چہروں کو سیدھا رکھو گے، یا تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ کو جب بندہ کرتا ہے تو گویا کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شکلیں بھی بگاڑ دینے پر قادر ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہماری شکلیں بگاڑ دی جائیں۔ ناظرین اکرام، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ پچھلی قوموں میں بھی یہ چیز ہوئی، مسخ کرنا، چہروں کو بدل دینا، بلکہ پورے کے پورے انسان کو ہی بندر بنا دینا، یہ پچھلی قوموں کے اندر بھی ہم نے جو ہے وہ مطالعہ کیا ہے اور پڑھا ہے۔ دین اسلام کو جب پڑھا تو یہ چیزیں ہمارے سامنے واضح طور پر کھل کر سامنے آئیں۔ ناظرین اکرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ جب بندہ گناہوں کے ذریعے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب کی صورت میں اس کی شکلیں بگاڑ دے، یا اس کے لیے جو ہے نا وہ عذاب کی کوئی اور راہ ہموار کر دے۔
اسے زمین میں دھسا دیا جائے، آسمان اسے نگل لے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں بدنگاہی کے اسباب کی طرف۔ ہر گناہ کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، بدنگاہی کے کیا سبب ہوتے ہیں، آئیے اس کو جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سبب بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ علم دین سے دوری۔ جی ہاں، جب بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ دیکھنا میرے لیے جائز ہے اور یہ دیکھنا میرے لیے جائز نہیں ہے، جب یہ پتہ ہی نہیں ہوگا، یہ علم ہی نہیں ہوگا، تو پھر بندہ جو ہے وہ اس چیز کے اندر پڑ جاتا ہے۔ بہت لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شرعاً کس چیز کا پردہ ہے، چنانچہ وہ اسی دینی مسئلے سے جاہل ہونے کی وجہ سے اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ مثلاً عام طور پر منہ بولی بہن کو حقیقی بہن سمجھ لیتے ہیں، یہ بھی بہت ہوتا ہے۔ جی بھائی، منہ بولی بہن ہے تو اس کو حقیقی بہن بنا لیا، اور پردے کے معاملات میں احتیاط نہیں برتی جا رہی ہوتی ہے، ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح چاچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد وغیرہ، یہ جو رشتے ہیں ان کے درمیان کوئی شرعی پردہ کو ضروری نہیں سمجھتے، خیال ہی نہیں کرتے۔ وہ تو یہ سمجھتے کہ ہماری بہن ہے، ہماری چچا زاد بہن ہے، ماموں زاد بہن ہے، خالہ زاد بہن ہے، تو ٹھیک ہے وہ بہن ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے ان کے درمیان پردہ رکھا ہے، وہ اجنبی ہیں آپ کے لیے۔ تو علم نہیں ہوتا جن کی بنیاد پر انسان ان چیزوں کے اندر بھی جا پڑتا ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی ہیں، حالانکہ یہ سب کے سب غیر محرم ہیں اور شرعاً ان سے پردہ رکھنا یہ فرض ہے۔ اچھا جی، دوسرا سبب جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ تفریح گاہوں میں گھومنا۔ تفریح گاہوں میں گھومنا، عام طور پر ایسی جگہوں میں بے پردہ عورتوں کی کثرت ہوتی ہے، بے پردہ خواتین آ رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے نظروں کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تفریح گاہوں پہ بھی گھومنا اس کا ایک سبب ہوتا ہے کہ انسان بدنگاہی کے اندر جا پڑتا ہے۔ اور ایک اور اہم سبب بیان کیا گیا وہ تھا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال، غلط استعمال، بیجا استعمال، غیر ضروری استعمال۔ انٹرنیٹ کی دنیا دیکھ لیں آپ، سوشل میڈیا کی دنیا دیکھ لیں، آپ جائیں گے ضروری کام سے لیکن پڑ جائیں گے آپ غیر ضروری کاموں میں، جو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے ان کے اندر بھی آپ پڑ جائیں گے، ملوث ہو جائیں گے۔ ایسا بارہا ہوتا ہے۔ اس کا درست استعمال انسان کو کرنا چاہیے، اور وہ بھی جتنا ضروری ہو اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا جی، ایک سبب بیان کیا گیا فلمیں ڈرامے دیکھنا۔ فلمی ڈراموں میں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو منظور نہیں ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، لوگ اس کو بڑی جو ہے وہ مزے لے لے کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بدنگاہیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک جو سبب بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ مخلوط تعلیم، یعنی مرد اور عورت، بچے اور بچیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو تعلیم دینا، ان کی ایجوکیشن کا انتظام کرنا۔ تو اس میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ مردوں کے لیے الگ سسٹم ہونا چاہیے، عورتوں کے لیے الگ سسٹم ہونا چاہیے، گرلز کے لیے، بوائز کے لیے الگ الگ جو ہے وہ کیمپسز یا اس تعلیمی نظام جو ہے وہ الگ الگ ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک بڑا سبب ہوتا ہے، دونوں آپس میں بیٹھتے ہیں، پھر بدنگاہی ہوتی ہے، پھر بات چیت ہوتی ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے FGN چینل کے ناظرین، بدنگاہی کا ایک سبب بیان کیا جاتا ہے جدید فیشن اور مغربی تہذیب کو پسند کرنا۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کلچر دیکھ لیں دنیا کا کیا ہے، لوگ جو ہے وہ پردے کو چاک کرنے کو اپنے لیے آزادی کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور مغربی تہذیب، فیشن کے نام پہ کہیں نہ کہیں ستر کھولا جا رہا ہوتا ہے، اور شرم و حیا کے جنازے نکالے جا رہے ہوتے ہیں، اور عریانی کو اور ننگے پن کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیلایا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال زار پر رحم فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ تو وہ چیزیں تھیں، وہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، ورنہ اس کی ڈیٹیل بڑی طویل ہے کہ کہاں کہاں انسان بدنگاہی کر رہا ہوتا ہے اور کس کس کے سبب بدنگاہی کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں ایک چیز اور بڑی توجہ دینے والی ہے کہ چلیں ہمارے گھر کے اندر ہم نے اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے بچے کو موبائل تو پکڑا دیا، اب اس موبائل کے اندر وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا نہیں دیکھ رہا ہے، ہم نے اس کی تربیت کا کوئی نظام نہیں بنایا، ضرورت کے علاوہ بلا ضرورت بھی اس کو موبائل کا استعمال جو ہے وہ دے دیا، اور اس کے ہاتھ میں یوں کہیں نا کہ پوری دنیا آپ نے تھما دی، موبائل دے دیا، انٹرنیٹ دے دیا، تو اب وہ کیا دیکھے گا، کیسے دیکھے گا، اب وہ اس کی مرضی ہے۔ تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، کہیں ہم اس گروہ میں شامل نہ ہو جائیں کہ جس گروہ کو دیوس کا گروہ قرار دیا گیا۔ دیوس کون ہوتا ہے؟ دیوس کے بارے میں کہا گیا کہ دیوس جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو واضح طور پہ فرما دیا نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ،
فرمایا گیا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں یہ گناہ بدنگاہی والا گناہ ہمارے گھر کے اندر تو نہیں ہے، اور ہمیں اس سے خود بھی بچنے اور گھر والوں کو بچانے کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے اب اس گناہ بدنگاہی کی آفت سے بچنے کے جو طریقے بیان کیے جاتے ہیں اس کی طرف بھی چلتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہی ہے، علم دین حاصل کیجیے۔ علم ہوگا تو انشاءاللہ عمل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا ہے تو عمل تو دور کی بات ہے، بندے کو پہلے معلوم ہونا چاہیے پھر وہ عمل کرے گا۔ تو علم دین حاصل کیجیے، اکثر نگاہیں نیچی رکھیے، راہ چلتے وقت، دوران سفر، جب ڈرائیونگ نہ کر رہے ہوں تو بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یا جو اشتہارات ہوتے ہیں، جو بورڈز لگے ہوتے ہیں ان کو پڑھتے رہنا، نیز گھر کے برآمدوں سے باہر جھانکنے کی بار بار جو ہے کوشش کرنا، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے تو ہم انشاءاللہ بدنگاہی سے بھی بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ آنکھوں کی حفاظت کے فضائل پڑھیے، بدنگاہی کے عذابات کا مطالعہ کیجیے کہ بدنگاہی کرنے کے آخر کیا کیا نقصانات ہیں۔ آپ دیکھیں، غور کریں تو ہمیں بدنگاہی کے عذابات کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال صرف ضرورت کے مطابق اور وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے استعمال کے متعلق شرعی احتیاطیں بھی ہمیں سیکھنی چاہیے۔ گناہوں بھرے جو چینلز ہیں، فلمی ڈرامے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ انسبسکرائب کر کے FGN چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ FGN چینل آپ سنیں گے تو اللہ رسول کی باتیں، نعت رسول مقبول، اسی طریقے سے تلاوت قرآن کریم، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر جائیں گی تو ایک پازیٹیوٹی بھی آتی ہے، انسان بدنگاہی سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر آنکھ بہک جائے اور بدنگاہی کر بیٹھے تو فوراً نظر وہاں سے ہٹا لیجئے، ممکن ہو تو خود وہاں سے ہٹ جائیے اور سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے۔ تو ایک وظیفہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مرد کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہے تو وہ اول آخر درود پاک پڑھ کر یہ دعا پڑھے۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وعذاب القبر۔ تو یہ دعا ہم پڑھیں گے اول آخر درود پاک پڑھ کر تو انشاءاللہ بدنگاہی سے بچنے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ مزید بدنگاہی کے بارے میں جاننے کے لیے میں انشاءاللہ کچھ کتابیں بھی آپ کو بتاتا ہوں اور اس کا بھی آپ مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نیکی کی دعوت، صفحہ نمبر 309 سے لے کر 325 تک، اس کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بدنگاہی کے جو عذابات ہیں وہ بھی اس کے اندر ملیں گے۔ اسی طریقے سے قوم لوط کی تباہ کاریاں، اس رسالے کا بھی آپ مطالعہ فرمائیے، انشاءاللہ بدنگاہی کے بارے میں بہت ساری نالج آپ کو ملے گی اور انشاءاللہ پھر اس سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب ان گناہوں سے بچ کر اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔